السلام علیکم سر، یہ کعبہ شریف کے اندر جو برتن وغیرہ لٹکے ہوئے نظر آ رہے ہیں سر، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے اور یہ کس شریح مقصد کے لیے اور ان کی تاریخ کیا ہے؟ اوکے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائیں تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید۔ براہ کرم چینل سے جڑ جائیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ہماری ویڈیوز اگر انفارمیٹیو ہوں، آپ کی علمی پیاس بجھاتی ہوں تو لائک ضرور کیا کیجئے، اور انہیں دیکھنے کے بعد دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ میں فیس بک پیج پر بھی ہمارا نو ٹی وی جدہ چینل ہے اور یوٹیوب پر بھی، دونوں کے ساتھ جڑ جائیے۔ ایون واٹس ایپ پر بھی ہے، جو لنک میں نے آپ کو بھیجا ہے نا، اس لنک میں آپ کو، بلکہ ڈسکرپشن باکس میں بھی لنک مل جائے گا، ہمارے تمام جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں ان سے جڑ جائیے۔ ہم اصل میں اکثر لوگ جب اس طرح کی تصاویر خانہ کعبہ کی دیکھتے ہیں کہ اندرونی ان کے جو وہاں کے جو مناظر ہیں، ان کو جب دیکھتے ہیں کہ وہاں پر مختلف اشیاء لٹکی ہوئی ہیں، مختلف چیزیں لٹکی ہوئی ہیں، اور خاص طور پر وہ پرانے برتن اور نوادرات ہم وہاں پر دیکھتے ہیں تو دل بے چین ہو جاتا ہے، اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز۔ کعبۃ اللہ قریباً 180 مربع میٹر رقبے پر محیط ہے، اور اس کی چھت لکڑی کے 3 مضبوط ستونوں پر کھڑی کی گئی ہے۔ ان ستونوں کی لکڑی دنیا کی مضبوط ترین لکڑیوں میں سے ایک ہے، اور صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکڑی کے یہ تینوں ستون بنوائے تھے۔ گویا اس وقت ان کو تقریباً 1300، یعنی کہ اب تک اگر ہم دیکھیں تو اب ہم 1445 ہجری میں گزر رہے ہیں نا، تو یہ تقریباً 1400 سال ان اشیاء کو یا ان لکڑی کے ستون کو گزر چکے ہیں۔ ان کی رنگت گہری بھوری ہے۔ لکڑی کے ہر ستون کا عمود محیط تقریباً 150 سینٹی میٹر، اور اس کی موٹائی 44 سینٹی میٹر ہے، 44 سینٹی میٹر۔ ان تینوں ستونوں کے درمیان میں ایک پتلی شہتر نما لٹھ آویزاں ہے، یعنی کہ کچھ ایسی چیز ہے جو کہ لاٹھی کی طرح ہوتی ہے نا، شاید آپ یہی سمجھ رہے ہوں گے اس سے، اور یہ تینوں کے بیچوں بیچ گزرتی ہے۔ اس پر کعبۃ اللہ کے تحائف اور نوادرات لٹکے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات جو کی جا رہی ہے وہ اس باریک لاٹھی نما رسی کی جا رہی ہے، جو کہ جس کے اوپر وہ نوادرات ٹھہرائے گئے ہیں۔ یہ برتن نما نوادرات مختلف اسلامی ادوار کے دوران اسلامی ممالک کے سربراہان کی طرف سے کعبہ شریف میں پیش کیے جانے والے نوادرات ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ نوادرات دور نبوی اور خلفائے راشدین کے دور سے بھی تعلق رکھتے ہوں۔ اس کے علاوہ خلافت عثمانیہ کے دوران پیش کیے جانے والے نوادرات بھی وہاں پر موجود ہیں۔ یہ نوادرات دراصل ممکنہ طور پر 3 قسم کے ہیں، 3 اقسام کے ہیں۔ نمبر 1، لیمپ، فانوس۔ جس زمانے میں بجلی نہیں تھی، اس زمانے کے لیمپ یا فانوس جو کعبہ کے اندر روشنی کے لیے لٹکائے جاتے تھے، اس میں سونے اور چاندی کے بنے ہوئے قدیم طرز کے فانوس نما لائٹس اور لیمپس رکھے ہوئے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسری جو چیز ہے، ان میں عود، لبان یا بخورات سلگانے والے وہ برتن یا بخور دان بھی شامل ہیں جن میں یہ خوشبودار بخورات سلگائے جاتے تھے۔ یہ ایک قدیم روایت ہے۔ کعبۃ اللہ کو آج بھی عود و عنبر اور دیگر قیمتی بخورات کی دھونی دی جاتی ہے، اور غلاف کعبے کو عود و عنبر، دیگر قیمتی عطریات کے آمیز سے معطر
किया जाता है। नंबर 3, मुमकिना तौर पर इनमें गुस्ल काबा के दौरान इस्तेमाल होने वाले अरक गुलाब और अतरियात के बर्तन भी शामिल हो सकते हैं। ये नवादिरात क्योंकि दौर नबुव्वत और खिलाफत राशिदा से लेकर मुख्तलिफ सलातीन और इस्लामी हुक्मरानों की तरफ से वक्तन फ़वक्तन पेश किए जाते रहे हैं, इसलिए उनको बतौर एहतराम यहाँ से हटाया नहीं गया है और उनको बदस्तूर काबतुल्लाह के अंदर ही जगह मिलती रही है और हुकूमतों ने उनकी हिफाजत भी उसी तरीके से की है जैसे कि, क्योंकि इन अशिया से, इन नवादिरात से अकीदे का कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिनका अकीदे से ताल्लुक़ था ना, जो बुत रखे थे वहाँ पर, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उनको तोड़वा दिया था, फोड़ दिया था। और यही पक्की कब्रों के साथ भी किया था कि पक्की कब्रें भी चूँकि शिरक का दरवाज़ा होती हैं, अक़ीदत का दरवाज़ा खोलती हैं, बदअक़ीदगी का दरवाज़ा खोलती हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी बदअक़ीदगी का मज़हर ऐसा देखते थे तो उसको ख़त्म कर देते थे। तो बुतों को पाक किया गया बैतुल्लाह से। और ये जो अशिया हैं, ये अशिया चूँकि कदीम ज़माने से चली आ रही हैं तो इनको वहाँ पर जगह मौजूद है। काबे में एक संदूक भी है जिसमें मुख्तलिफ फरमारवाओं की तरफ से पेश किए जाने वाले काबे के कदीम तोहफे महफूज हैं। अल हरमैन शरीफैन सदारत ने मज़ीद ये भी कहा है कि काबे के दाएं जानिब अंदरूनी हिस्से में रुकन शामी है, उसमें एक सीढ़ी है जो मुस्ततील नुमा कमरे की जानिब जाती है। इस कमरे में कोई खिड़की नहीं है, उसका एक दरवाज़ा है और उसका खुसूसी ताला उसके दरवाजे पर खूबसूरत रेशम का पर्दा लटकाया जाता है और उस पर सुनहरे और नकरी रंग के कशीदाकारी भी वहाँ पर की जाती है। सदारत ने हरमैन शरीफैन की जो सदारत है, जिसके सरबराह फ़ज़ीलत शेख अब्दुर्रहमान सुदैस हैं, उन्होंने ये भी बताया कि काबे का अंदरूनी फ़र्श संगमरमर का है। ये ज़्यादातर सफ़ेद है, ताहम संगमरमर के दूसरे रंगों के टुकड़े भी फर्श पर लगे हुए हैं। काबे का अंदरूनी हिस्सा खूबसूरत संगमरमर के टुकड़ों से मुज़य्यन है और सुर्ख रंग की रेशम के पर्दे से ढांपा हुआ है। उस पर सफ़ेद रंग से अरबी में इबारात और अस्माए हुस्ना लिखे हुए हैं। उस पर्दे ने काबे की छत को भी ढांप रखा है। काबे के अंदर 8 पत्थर हैं, उन पर ख़त सुल्फ़ में अरबी इबारतें लिखी गई हैं। एक पत्थर पर ख़त कूफ़ी में अरबी इबारत लिखी हुई है। ये खूबसूरत लिखाई 6वीं सदी हिजरी के बाद के दौर से ताल्लुक़ रखती है। दीवार शर्क़ी पर काबे के दरवाज़े और बाब तौबा के दरमियान साबिक़ सऊदी फरमारवा शाह फ़हद इब्न अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद रहमतुल्लाह अलैह की एक दस्तावीज़ है जो संग मरमर पर लिखी गई है। उसमें काबे की तज़ीन 9 की तारीख़ दर्ज है। इस तरह काबे के अंदर इबारतों पर मुश्तमिल पत्थरों की तादाद 10 है और ये तमाम सफ़ेद संग मरमर के हैं। तो हुजूर, इनका अक़ीदत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो अशिया वहाँ पर आप देखते हैं, उन अशिया वो नवादरात हैं और उन नवादरात को चूँकि अक़ीदे से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, बादशाहों ने उनको रखा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो बैतुल्लाह को, जहाँ जो इस्लामी मिजाज है, वो मिजाज ये है कि शिरक का कोई भी पहलू अगर कहीं से नज़र आता हो तो उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो वहाँ शिरक के जितने भी पहलू थे, सऊदी अरब ने अल्लाह के फज़ल व करम से अल्लाह ताला खादिम अल हरमैन शरीफैन मलिक सलमान इब्न अब्दुल अज़ीज़ को जो ज़ियाफ़ुर रहमान की खिदमत करते हैं, उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन जज़ाए खैर अता फ़रमाए और मुसलमानों के लिए नफ़ा बख्श जो काम उन्होंने किए हैं अल्लाह ताला उनसे कबूल फ़रमाए और अमन और सलामती कायम रखने के लिए जो जद्दोजहद उनके फ़र्जंद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और उनके कारकुनान और ज़िम्मेदारान सऊदी अरब के कर रहे हैं हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, यहाँ उनकी अमन और सलामती के लिए और हरमैन शरीफैन को साफ़ सफाई सुथरा और अमन से भरपूर
پورا ایسا نظام ہے، جب آپ آتے ہیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ آپ یہاں سے خوش ہو کر جائیں گے. تو جب یہاں آئیں تو کم از کم حکومت سعودی عرب کے لیے یا ان لوگوں کے لیے دعا ضرور کریں جو کہ اس بلد التوحید میں خاص طور پر حرمین شریفین کی صاف صفائی پر معمور ہیں. اور دنیا کے بادشاہوں نے بڑے عجیب و غریب لقب اختیار کیے تھے اور ابھی بھی کرتے ہیں، لیکن سعودی عرب کے بادشاہ نے اپنے آپ کو جلالۃ الملک نہ کہلوا کر یہ کہلوایا کہ مجھے کہو کہ میں خادم الحرمین الشریفین ہوں، میں اس حرمین شریفین کا خادم ہوں. اللہ اس خادم کو جزائے خیر دے اور اس سے ہم سب کے لیے نیکی، بھلائی اور جو اس نے خدمات انجام دی ہیں ہم سب کی طرف سے اسے شکریہ، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کی لمبی عمر صحت و عافیت سے ہو اور آپ اور آپ کی آنے والی نسلیں حرمین شریفین کی حفاظت اور اس کے تقدس کے لیے کام کرتی رہیں اور مسلمانوں کے بہتر سے بہتر فیصلے آپ کریں جس سے انسانیت پھل پھولتی رہے. اور میری تو دعا اکثر یہی میں کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کے لیے کی تھی نا، آپ کو بھی اگر موقع ملے تو ضرور آئیں اور یہاں رہ جائیں. سعودی عرب میں اللہ تعالیٰ یہاں کے دروازے ہم سب کے لیے کھول دے اور یہاں رہنا سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو یہاں رہنا چاہتا ہو موحد، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرما دے. موحد ہی یہاں رہنا چاہیں گے، شرک بدعات والے تو بس رہتے ضرور ہیں لیکن پیٹ میں ان کے مروڑ رہتا ہے کہ کسی طریقے سے ہم جب مدینہ منورہ میں قوالیاں ہوں گی تبھی ان کے دل کو سکون ہوگا، اور وہ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک نہیں ہوں گی بإذن اللہ تعالی. وہاں اللہ رب العالمین نے جو امن عطا فرمایا ہے اللہ اسے قائم اور دائم رکھے. آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ سے کہیے آمین. واجب على علماء الحق أن يتقوا الله وأن يعلموا الناس وأن يرشدوا الناس من طريق الإذاعة، من طريق الكتابة والصحافة، من طريق التلفاز، يعلموا الناس دينهم. توحید یہ ہے کہ ایک معبود حقیقی کی، ایک اللہ کی عبادت و بندگی کی جائے اور اس کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کی الوہیات میں، اس کے تصرفات میں، اس کے علم میں، اس کی قدرت میں، اس کی شان و عظمت میں کسی بھی مخلوق کو بھی شریک نہ بنایا جائے، نہ پارٹنرشپ بنایا جائے. یہ ہے اصل توحید. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.